रहीम। नाज़रीन, इस हफ्ते की मस्बत और अहम खबरों के साथ मैं हूं अलमीना कंवल और मैं हूं मोहम्मद जवाद। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। आवाम के लिए खुशखबरी, वफाकी हुकूमत का मरहलावार लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान। आवाम जिम्मेदार कौम होने का सबूत दे, वजीर आजम की अपील। कोरोना के इलाज में अहम पेशरफ, हैदराबाद सिविल अस्पताल में कोरोना के मरीजों का प्लाज्मा थेरेपी से इलाज का आगाज कर दिया गया। सिंध हुकूमत का मौसर कदम, कोरोना के बाइस नौकरी से फारिग किए जाने वाले मुलाजमीन की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए तरावी का एहतमाम घरों में SOPs के मुताबिक किस तरह किया जा रहा है, देखिए अमार अली शेख की खुसूसी रिपोर्ट। रमजान का पहला अशरा भी इख्तिताम पजीर, लेकिन कीमतें अब तक कंट्रोल में नहीं आ सकी। आखिर इंतजामिया कब ख्वाब खरगोश से बेदार होगी, अवाम का सवाल। ज़ईफुल उम्र सरकारी मुलाजमीन को अब कतारों में खड़े रहने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान पोस्ट के जरिए अब पेंशन घरों तक पहुंचाएंगे हुकूमत पाकिस्तान का मजबूत कदम। नए करेंसी का हुसूल कोरोना वायरस के फैलाव की वजह बन सकता है। ईद उल फितर पर नए नोट नहीं छापे जाएंगे, स्टेट बैंक का वजाहतनामा जारी। सरकारी मुलाजमीन के लिए ईद से कबल ईदी, सिंध हुकूमत ने ईद उल फितर के मौके पर पेशगी तनख्वाह अलाउंस देने का ऐलान कर दिया। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप सुन रहे थे अहम खबरों का खुलासा और अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, वजीर आजम पाकिस्तान ने मरहलावार लॉकडाउन खोलने का ऐलान कर दिया है, जबकि सिंध में पीर से मरहलावार लॉकडाउन खोला जाएगा। वजीर आजम ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि रमज़ान तमाम छोटे बड़े कारोबार का महीना है। हमने हर चीज़, हर जगह और हर शोबे से मुतालिक SOPs और शराइत भी तय कर ली हैं, लिहाजा दुकानदार हजरात इन SOPs पर सख्ती से अमल करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। हुकूमत और पुलिस इन SOPs पर ज़बरदस्ती अमल नहीं करवा सकती। पुलिस छापे मार कर आवाम को जेलों में बंद करे, ये अजीम कौमों का शेवा नहीं होता। आवाम को खुद इन हिदायत पर अमल करना होगा। दीगर ममालिक में लॉकडाउन खोला गया है तो वहाँ के लोगों ने अपनी जिम्मेदारी कबूल की है। आप सबको हुकूमत के साथ मिलकर काम करना होगा। हुकूमत डंडे के जोर पर समाजी फासला बरकरार नहीं रखवा सकती। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आम लोगों की है। ये लॉकडाउन हम इन्हीं की वजह से खोल रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता कोरोना के मरीजों में तेजी से इजाफा हुआ तो हुकूमत को फिर से तमाम कारोबार बंद करने की पाबंदी आयद करना होगी, जिसका नुकसान आवाम और गरीब लोगों को होता है। आवाम से अपील है कि अपने जिम्मेदार होने का सबूत दें ताकि हम जल्द इस मुश्किल से निकल सकें। नाजरीन, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेकर तबाही के डंके बजा दिए हैं। इसका मौसर इलाज एहतियात के सिवा और कुछ नहीं है। ताहम हैदराबाद सिविल अस्पताल में कोरोना के मरीजों को हर मुमकिन तिबी इमदाद दी जा रही है। हमारे रिपोर्टर जैम जाफर के मुताबिक लियाकत यूनिवर्सिटी हैदराबाद अस्पताल के मेडिकल सुपरडेंटेंट डॉक्टर शाहिद इस्लाम जुनेजो ने सीनियर प्रोफेसर और डॉक्टर्स के हमरा इजलास में खिताब करते हुए कहा कि हैदराबाद सिविल अस्पताल में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों को वेंटिलेटर पर ले जाने के बजाय प्लाज्मा थेरेपी का आगाज कर दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि एक मरीज कोरोना वायरस की बीमारी से बेहतरी की जानिब आ रहा था। हमने उसकी जल्द सेहतयाबी के लिए वेंटिलेटर के बजाय प्लाज्मा थेरेपी दी है, जिसके 2 से 3 दिन में मस्बत नताइज बरामद होंगे। हम हर सतह पर मौसर इलाज की दरियाफ्त के लिए अपने सीनियर प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स के तजर्बात से फ़ायदा उठाने के लिए कोशा हैं। नाजरीन, सिंध हुकूमत कोरोना से मुतालिक शऊरी आगाही हो या माली इमदाद, हर तरह से आवाम की मदद के लिए मौसर इकदाम कर रही है। लॉकडाउन में कारोबार की बंदिश से उजरत पेशा मजदूर, कारखानों, फैक्ट्रियों और निजी इदारों में काम करने वाले मुलाजमीन को परेशानी का सामना है। इस मुश्किल हालात में मुलाजमत से निकाले जाने की खबर क़यामत से कम नहीं है। हमारे रिपोर्टर जेम शाहमीर के मुताबिक वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि कोरोना से बचाव के इक़दाम के दौरान हमें लेबर डिपार्टमेंट से मुलाजमीन को जबरी निकाले जाने की 79 शिकायत मौसूल हुई हैं और इनमें मुसलसल इजाफा भी हो रहा है। हुकूमत सिंध ने कोरोना के बाइस नौकरी से फारिग किए जाने वाले मुलाजमीन की शिकायत सुनने के लिए हेल्पलाइन नंबर 02199243822 जारी कर दिया है, जिस पर मुलाजमीन अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। सिंध हुकूमत अब तक 79 में से 53 शिकायतों को हल कराने में कामयाब हो चुकी है और बाकी शिकायत से मुतालिक काम जारी है। नाजरीन, हुकूमत कोरोना की बढ़ती हुई शरह को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमली तैयार कर रही है। माह मुबारक में हुकूमत की जानिब से SOPs के मुताबिक
گھروں میں تراویح کا اہتمام کی اجازت دی گئی ہے۔ اب عوام کس طرح گھروں میں تراویح کا اہتمام کر رہی ہے اور انہیں کن مشکلات کا سامنا ہے، آئیے جانتے ہیں عمار علی شیخ کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ السلام علیکم ناظرین، جیمز نیوز کے ساتھ میں ہوں عمار علی شیخ۔ ناظرین، لاک ڈاؤن جاری و ساری ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے SOPs کے تحت گھر گھر تراویح کی اجازت دے دی گئی ہے۔ آج ہم ایک گھر میں موجود ہیں جہاں SOPs کے تحت تراویح کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں ان سے۔ جس طرح رمضان المبارک میں مختلف عبادات، قرآن کریم کی تلاوت، روزہ، سحری، افطاری کا جو ہم خاص اہتمام کیا جاتا ہے، تو اس میں قرآن شریف کا پڑھنا، اس میں خاص اہمیت تراویح کو بھی حاصل ہے۔ تراویح کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ ایک یہ بدقسمتی تھی کہ لاک ڈاؤن کی صورتحال کے پیش نظر بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ جو ایک رمضان المبارک کی رونق ہے اور مساجد کی جو رونق تھی وہ بالکل منہدم ہو چکی ہے۔ لیکن بسا اوقات جیسے ہماری آبادی ہے لطیف آباد 7 نمبر میں، مختلف گھروں میں جیسے کہ آپ ادھر دیکھیں گے تو برابر والے گھر میں بھی تراویح کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور پھر اس سے برابر والے گھر میں بھی تراویح کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ہم نے بھی اسی طرح سے گھر میں اپنی تراویح کا اہتمام کیا۔ ہم نے حافظ صاحب کو بلایا اور ہمارے جو اہل و عیال، ہمارے رشتہ دار جو ہیں وہ بھی تراویح میں باقاعدہ حاضر ہوتے ہیں، اور ہم یہیں پر ہی گھر پہ بھی قرآن شریف پڑھنا سنانے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ یار جو مسجد میں پڑھنے کا ملتا ہے وہ نہیں مل رہا۔ تراویح تو پڑھی جا رہی ہے، لیکن اس طریقے سے رمضان المبارک کی ہم عبادتیں نہیں کر پا رہے جو حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے، اس میں عمل درآمد تو کرنا ہے۔ اس وجہ سے گھر میں تراویح کا اہتمام کیا گیا، اور اسی طرح ہم 27 روزہ تراویح الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ حکومت نے جو فیصلہ کیا وہ اس کو ہم نے امانت صدقہ کیا ہے، اور الحمدللہ ہماری تراویحاں اور روزے جو اللہ کا حکم ہے وہ تو ہمارا چل رہا ہے۔ بس یہ تھوڑی سی تکلیف ہے کہ جو مسجد کی بہاریں ہیں، مسجد کی جو رونق ہے، جو مسجد کی چارمنگ ہے، وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب یہ اللہ کی طرف سے جو احکامات ہیں کہ آپ اپنے گھر میں پڑھ لیں، اور انسانیت کے حوالے سے کہ کسی دوسرے کو بیماری لاحق نہ ہو، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے اپنے گھر پہ اہتمام کیا ہے تراویحوں کا، اور پڑوس میں بھی کیا ہے، اور جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے حفاظوں کا اپنا ارینج کر کے اور اپنے گھر میں تراویح کا اہتمام کیا ہے، کیونکہ یہ بابرکت مہینہ ہے۔ اگر ہم کھو دیں تو پھر پورے سال ہمیں یہ دن نصیب نہیں ہوں گے۔ ناظرین، یہ تھے SOPs کے تحت تراویح کے معاملات۔ کیمرہ مین جعفر کے ساتھ عمار علی شیخ، جیمز نیوز، حیدرآباد۔ باہر وبا کا خوف ہے، گھر میں بلا کی بھوک، کس موت سے مروں میں ذرا رائے دیجیے۔ ناظرین، حکومت منافع خوروں پر نظر رکھنے، ریٹ لسٹ پر باقاعدگی سے عمل درآمد کروانے، یوٹیلیٹی سٹورز پر سستی اشیاء کی فراہمی پر صرف زبانی جمع خرچ کے اب تک مستقل حکمت عملی تیار کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ ہمارے رپورٹر جیم حسان کے مطابق دکاندار عوام سے اپنی مرضی کی قیمتیں وصول کر رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت کے جاری کردہ تمام اعلانات کو ہوا میں اڑا دیا ہے۔ ہمارے رپورٹر سے عوام نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ روز سرکاری افسران بازاروں اور مارکیٹوں کا دورہ کر رہے ہیں اور سرکار کی طرف سے طے شدہ قیمتوں سے زائد قیمت وصول کرنے والوں کو حراست میں لے کر بھاری جرمانہ بھی عائد کر رہے ہیں، لیکن ان کے جانے کے بعد دکاندار اپنی منمانی شروع کر دیتے ہیں۔ آخر صوبائی حکومت رمضان آرڈیننس کے خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے سخت اقدامات کیوں نہیں اٹھا رہی؟ کیا بینرز لگا کے یا جرمانہ عائد کر دینے سے انتظامیہ کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے؟ آخر کب تک غریب عوام کے صبر کا امتحان لیا جائے گا؟ ناظرین، حکومت کی جانب سے عوام کو کرونا کی وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے گھروں تک محدود رکھنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے، اور بزرگ شہریوں کو خاص طور پر پبلک مقامات پر جانے سے منع کر دیا گیا تھا، لیکن پینشن کے حصول کے لیے انہیں مجبوراً بینکوں کے باہر قطاروں میں کھڑا رہنا پڑ رہا تھا۔ لیکن اب وفاقی حکومت نے ریٹائر ملازمین کی عید کی خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے پیشگی پینشن ان کی دہلیز پر پاکستان پوسٹ کے ذریعے بحفاظت پہنچانے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ عید الفطر کی آمد سے قبل تمام دور دراز علاقوں میں مقیم بوڑھے ملازمین کو اگلے ماہ کی پینشن کے ساتھ 2 ماہ کی پینشن بھی مل جائے گی۔ پاکستان پوسٹ اپنی خدمات ہفتے اور اتوار کے روز بھی جاری رکھے گی۔ وزارت خزانہ کی جانب سے متعلقہ حکام کو تمام سرکاری ریٹائر ملازمین کو 21 مئی تک ادائیگی کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ ناظرین، عید الفطر کے موقع پر تمام بچوں کا محبوب مشغلہ عیدی جمع کرنا ہوتا ہے، اور اگر عیدی نئے نوٹوں کی صورت میں جمع ہو جائے تو مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے۔ لیکن اب کورونا کے باعث بچوں کی یہ خوشی بھی مان پڑتی نظر آ رہی ہے۔ ہمارے رپورٹر کے مطابق
29 اپریل 2020 کو اسٹیٹ بینک کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ اس سال عید الفطر کے موقع پر نئے نوٹ جاری نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ نئے نوٹوں کے حصول کے لیے بینکوں میں عوام کے رشک سے کورونا کے پھیلنے کے خدشات زیادہ ہیں اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے اور احتیاطی تدابیر پر عمل کروانا انتہائی مشکل کام ہے۔ ان تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹیٹ بینک کمیٹی نے یہ طے کیا ہے عید الفطر کے موقع پر عام پبلک اور ملازمین کو نئے نوٹ فراہم نہیں کیے جائیں گے۔ ناظرین، سرکاری ملازمین کو عید سے پہلے ہی عیدی مل جائے گی۔ ہمارے رپورٹر جیمز سعود کے مطابق 6 مئی 2020 کو صوبائی حکومت کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق مسلم سرکاری ملازمین کو مئی کی تنخواہ اور الاؤنس قبل از وقت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تمام ملازمین کو تنخواہیں 21 مئی تک ادا کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں تاکہ عید کی خوشیوں میں اضافہ ہو سکے، جبکہ رات اور دن فرنٹ لائن پر کھڑے کورونا سے جنگ لڑتے ہوئے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی قربانیوں اور خدمات کو سراہتے ہوئے محکمہ صحت سندھ نے بیسک سیلری کے ساتھ رسک الاؤنس دینے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس میں اعلان بھی کیا گیا ہے کہ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کو یہ الاؤنس مارچ 2020 سے ملنا شروع ہوگا اور جب تک کورونا کے اثرات کا خاتمہ نہیں ہو جاتا یہ الاؤنس جاری رہے گا۔ ناظرین، مثبت سوچ کے ساتھ مثبت خبروں کے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ ہماری ہفتہ وار نیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل جیمز ٹی وی ضرور سبسکرائب کریں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔